بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات اور کچھ کرامات سنتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، اس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ غیبی خبر: اہل بیت اطہار کے روشن چشم و چراغ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بچپن شریف میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ آخری عمر میں آپ کی بینائی شریف کمزور ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں موجود حاضرین نے آپ سے عرض کیا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں نواسہ رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ نانائے حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی زین العابدین ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، سید العابدین کھڑے ہو، تو وہ کھڑا ہوگا۔ پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر، تم ان کو دیکھو گے، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ شہزادہ کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے، سلسلے قادریہ رضویہ عطاریہ کے پانچویں شیخ طریقت حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مبارک نام محمد، کنیت ابو جعفر اور لقب باقر، شاکر اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ آپ کی ولادت شریف واقعہ کربلا سے تقریباً 3 سال پہلے 3 صفر المظفر 57 ہجری بروز جمعرات مبارک مدینہ پاک میں ہوئی۔ علمی وجاہت: حضرت عبداللہ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علماء میں سے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کے پاس علماء کا علم بھی کم پڑ جائے۔ میں نے حکم بن عیینہ کو ان کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا گویا طالب علم ہوں۔ آپ کے پاس جنات مسائل کے حل کے لیے حاضر ہوتے۔ ایک شخص کا بیان ہی کہ میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اجازت مانگی تو لوگوں نے کہا، جلدی سے کام نہ لو کیونکہ ان کے ہاں اور بھی بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ابھی باہر تشریف نہیں لائے ہیں۔ اتنے میں 12 آدمی تنگ کبائے اور ہاتھ پاؤں میں دستانے موزے پہنے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے السلام علیکم کہا اور چلے گئے۔ جب میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو پوچھا، حضرت یہ کون لوگ تھے جو ابھی آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے بھائی جنات تھے۔ میں نے حیران کر عرض کیا، کیا آپ انہیں دیکھ لیتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، جس طرح تم مجھ سے حلال و حرام کے بارے میں مسائل پوچھتے ہو اسی طرح یہ بھی آ کر مجھ سے مسائل سیکھتے ہیں۔ عادت مبارک: حضرت خالد بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ جب مسکراتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ کو زرد رنگ کا تہبند باندھے دیکھا۔ آپ فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 50 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، یعنی سارا جور خدا کو ہے۔ اللہ پاک کی تعریف کے جامع کلمات: حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم حضرت محمد بن علی باقر
रहमतुल्लाह अलैह का खच्चर गुम हो गया। आपने फरमाया अगर अल्लाह पाक उसे लौटा दे तो मैं उसकी ऐसी हम्द यानी तारीफ़ बयान करूँगा जिससे वो राज़ी हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद अल्लाह पाक ने उसे जीन व लगाम समेत लौटा दिया। आप उस पर सवार हुए। जब दुरुस्त होकर बैठ गए तो कपड़े समेटकर आसमान की तरफ सर उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इसके अलावा कुछ ना कहा। जब आप रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में पूछा गया तो आप फरमाया कि क्या मैंने कुछ छोड़ दिया या कुछ बाकी रखा? मैंने तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक ही के लिए कर दी है। रिस्क का सवाल। एक मरतबा इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने चिड़ियों की चहचहाट सुनी तो पास मौजूद एक शख्स से फरमाया, जानते हो या ये क्या कह रही है? उसने अर्ज़ की, नहीं। फरमाया, ये मेरे रब की पाकी बयान करते हुए आज के रिस्क का सवाल कर रही है। शहज़ादा आली वक़ार की गुस्ताखी का अंजाम। एक मरतबा बादशाह ने हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से अपने पास बुलवाया। जैसे ही आप बादशाह के पास तशरीफ़ लाए तो बादशाह माफ़ी मांगने लगा और कुछ तारीफ़ पेश करके बड़े अदब व एहतराम से रुखसत करने लगा। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद लोगों ने बादशाह से कहा, तूने उन्हें शहीद करने के इरादे से नहीं बुलवाया था? बादशाह ने कहा, इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह जब मेरे करीब तशरीफ़ लाए तो मैंने दो बड़े गजब नाक शेरों को देखा जो उनके दाएं बाएं खड़े मुझसे कह रहे थे, अगर तुमने जर्रा बराबर गुस्ताखी की तो हम तुम्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। इंतकाल शरीफ। हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल शरीफ 7 जुल्हिज्जतुल हराम 114 या 117 हिजरी को हुआ। दुनिया के सबसे अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार शरीफ के करीब आपकी तदफीन हुई। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको आपके नमाज वाले लिबास में कफन दिया गया। अल्लाह करीम हमें सच्चा गुलाम सहाबा व अहल बैत बनाए और इनकी गुलामी में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आप सबको ये वाक़या पसंद आया होगा। इसी तरीके से वाक़या सुनने और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नेचुरल सीनरी व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।